بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت سے پہلے ایک آیت کریمہ گزری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ متوفی 327 اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل کرتے ہیں کہ جب قرآن آیا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں، قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی امت کے لیے کتنے بڑے حریص ہیں۔ آپ نے عرض کیا رب زد امتی، رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور بھی بڑھا دے اللہ۔ 700 دانے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر بھی فرماتے اللہ میری امت کو اور بھی بڑھا دے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنا دے، فیضاعف له اضعافا کثیرا، اس طرح نا کئی دفعہ اللہ اس کو دوگنا کرے۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول کا اپنی امت کے بارے میں حرص ختم نہیں ہوا، عرض کیا رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ تو قرآن نازل ہوا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ حساب کتاب کے بغیر ہوگا، بغیر حساب کتاب کے بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ نیز امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو صدقے پر برانگیختہ کیا، آپ نے صدقے کی ترغیب دی، تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار لے کر آئے، اور حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس بھی تیاری کا سامان نہیں ہوگا اس کا سامان میری ذمہ داری ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، فرمایا ان کا 1 روپیہ کتنا بن جاتا ہے 700، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر عطا فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں زاد المسیر میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 دنانیر تھے، ایک دینار رات میں خرچ کیا، اور دوسرا دن میں خرچ کیا، ایک چھپکے سے خرچ کیا اور ایک علل اعلان خرچ کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، ان کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اصحاب صفا کے حق میں ہے، اور اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ تو تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفا کے پاس کئی سارے دنانیر بھیجے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوروں کے وسق ان کے پاس بھیجے،
اس پر ان دونوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں، سرن پوشیدہ بھی، وعلانی اور علی الاعلان بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، چونکہ اوپر صدقے دینے والوں کا بیان ہوا تو اب سود لینے والوں کا بیان، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے نام پر مال دیتے ہیں، اور کچھ بے ایمان ایسے ہیں کہ غریبوں کو مجبور سمجھ کر کے ان کو بلیک میل کر کے ان سے مال لیتے ہیں۔ تو جو سود کے طور پر مال لیں گے ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ اٹھ نہیں سکیں گے، مگر اس حالت میں اٹھیں گے جس طرح کے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو جن نے پکڑا ہو۔ جن بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے نا، معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ جن انسان کو نہیں پکڑتا ہے، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے مشہور حدیث الخرافہ سے، ایک شخص کو سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک شخص کو جنات اٹھا کے لے کر گئے تھے اپنے علاقے میں، کافی عرصے کے بعد انہوں نے پھر اس کو مدینہ منورہ میں لایا، تو یہ پھر جنات کی حالات اور عجیب عجیب واقعات بیان کرتا تھا، تو ان کی باتوں کو کہا جاتا حدیث خرافہ۔ تو مانا جنات اس طرح بھی تصرف کرتے ہیں کہ بس اوقات کسی کو اٹھا کے بھی لے کے جاتے ہیں۔ گو روایت کے اندر مجالد بن سعید کے نام سے راوی ہے ضعیف، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے، لیس بضعیف جدا، بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے۔ نیز کل میں نے آپ کو روایت سنائی تھی آیت الکرسی کی فضیلت میں، کہ صحیح بخاری میں کہ شیطان صدقہ فطر کے گندم میں سے اٹھا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بس اوقات شیاطین مال وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور یتخبط الشیطان، انسان کو بس اوقات پریشان بھی کرتے ہیں، جیسے جن پکڑتا ہے نا پھر کیسے واویلا کرتے ہیں۔ تو سود خوروں کا یہی حال ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے پیٹ کل بیوت کمروں کے جتنے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود خور ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی سزا عطا فرمائی ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، تو یہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ پریشان کرتا ہے اس کو شیطان، من المس سے چھونے کی وجہ سے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ سزا ان کو اس لیے ہوگی کہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے وہ جو گزر گیا۔ کیا مطلب؟ اے ما اکل من الربا، تذکرۃ الغریب فی تفسیر الغریب لابن جوزی، اپنے پاس نوٹ کر دو، مشکل ترجمہ ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اسی کا ہو گیا، ما سلف جو گزرا، کیا مطلب جو پہلے سود کھا چکا ہے وہ اسی کا ہے، معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کا معاملہ آئندہ کے لیے اللہ کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ ان شاء عصمہ حیث یثبت علی الانتہاء، وَإِن شاء خَذَلَهُ حَتَّى يَعُودَ، تفسیر معالم التنزیل، یعنی اگر یہ باز آنے پر قائم رہا تو اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر یہ باز نہیں آیا
تو اللہ پاک اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، اور وہ جو لوٹے گا توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ سود خور کی وہی سزا ہے جو کافر کی. کافر کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور سود خور کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون. تو کیا سود کھانے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ مفسرین پریشان ہیں. تو حضرت علامہ ابن عاشورہ رحمہ اللہ متوفہ 1393 اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں والخلود طول المکث، کہ یہاں خلود سے مراد ہمیشگی نہیں ہے بلکہ طول المکث، بہت زیادہ عرصے تک جہنم میں رہنا مراد ہے. جیسے کہا جاتا ہے خلد اللہ ملک فلان، اللہ پاک فلاں کے ملک کو ہمیشہ رکھے، تو ہمیشہ سے مراد ہے بہت لمبے عرصے تک رکھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک رکھے. سمجھ گئے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتے ہیں اللہ رب العالمین سود کو. توجہ ہے، وہ آدمی جو سود لے کر کے پھر، تو سود کا مال تو حرام ہے، اس حرام کو لے کر کے حلال مال کے ساتھ ملاتا ہے، تو اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں. ایسا اس کو بے برکت بناتے ہیں کہ یہ حرام مال اس حلال مال کے ساتھ مل کر اس کو بھی نجس بنا دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سود کے ساتھ ساتھ اس کا جو پہلے سے موجودہ مال ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا یہلک المال الذی یدخل فیہ، جس مال میں یہ سود کا مال داخل کیا گیا وہ مال تو تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ. اللہ کے رسول نے فرمایا سود بھل جتنا بھی آپ کو زیادہ نظر آئے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ مال کا کم ہونا نہ کہ بڑھنا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں. کیا مطلب؟ یبارک فیہا فی الدنیا، صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مال کے اندر برکت فرماتے ہیں. تفسیر معالم التنزیل. اور آخرت میں بھی صدقے کو بڑھاتے ہیں، اے یضاعف ثوابہا، آخرت میں بھی اللہ پاک اس صدقے کے ثواب کو بڑھاتے ہیں. جیسے کہ کل میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنائی کہ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، کہ جو شخص اللہ کے رضا کے لیے حلال مال میں سے کھجور کے گھوٹلی کے جتنا صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس چھوٹے سے صدقے کو پال پال کر اود پہاڑ کے جتنا بنا دیتا ہے. اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ پاک وہ صدقات کو بڑھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال میں برکت اور آخرت میں اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں. کہ یضاعف ثوابہا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ہر کافر گنہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دے دی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. تفسیر ابن جریر طبری میں اور متعدد تفاسیر میں ہے کہ بنو المغیرہ، بلکہ بنو المغیرہ کا تعلق چونکہ بنو ثقیف کے ساتھ تھا نا، تو بنو عمر قبیلے کے لوگ ثقیف کے ایک قبیلے بنو المغیرہ کو سود دیتے تھے. زمانے جاہلیت کی بات ہے، ان کو مال قرضے پر دیتے تھے، پھر بنو ثقیف والوں سے یہ لوگ سود لیتے تھے.
ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے قبیلہ ثقیف پر مسلط فرمایا، طائف فتح ہوا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط لگائی تھی کہ اللہ کے رسول، ہم پر جس کا سود ہوگا نا وہ تو ختم، لیکن ہمارا اگر کسی کے ذمہ سود ہوگا تو ہمیں لینے کی اجازت دی جائے۔ اب چونکہ ان کا بنو عمر پر سود تھا، تو اب یہ ثقیف والے بنو عمر والوں کے پاس آئے کہ تمہارے ذمہ جو ہمارا سود ہے وہ واپس کرو۔ تو بنو عمر والے بھی چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونے کی صورت میں تمہیں سود واپس کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی اسلام آ گیا، اسلام نے سود کو حرام کر دیا ہے بس۔ تو ثقیف والوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا سود تمہارے ذمہ تھا وہ تو ختم ہے، لیکن جن پر تمہارا سود ہے تم ان سے لے سکتے ہو، لہذا تمہیں دینا پڑے گا۔ تو چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ کے والی عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ لوگ عتاب بن اسید کے پاس آئے تو بنو مغیرہ والوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، بنو عمر والوں نے کہا ہاں جی ہاں، تو ثقیف والوں کو لینا تھا نا، تو ان کے مخالفین نے کہا، بنو عمر والوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ سب سے سود ہٹ گیا، ہم ہی دنیا میں بدبخت رہ گئے کہ ہمارے ذمہ ابھی بھی سود باقی ہے کہ ہم تمہیں ادا کریں۔ تو عتاب بن اسید نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھی کہ اللہ کا رسول، معاملہ اس طرح ہے کہ ثقیف والے بنو عمر سے سود لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو دینا نہیں چاہتے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں تمام ایمان والوں کو یعنی ثقیف والوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ سود چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمجھ گئے مولی سے آواز؟ تفسیر الطبری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو اس کو جو باقی رہ گیا ہے لوگوں کے ذمہ تمہارا سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہوگا، وہ جو تم نے قرضہ دیا تھا وہ تو تمہیں اصلی مال واپس ملے گا، لیکن لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے کہ بے طلب زیادت، کہ تم ان سے زیادتی کی طلب کرو، اس کا تمہیں حق نہیں، ولا تظلمون، اور نہ تم ہی ظلم کیے جاؤ گے کہ بن نقصان منو، کہ تمہارے دین میں کمی کی جائے، ایسے بھی نہیں ہوا، تمہیں بھی تمہارا دین پورا پورا ملے گا، اور تم بھی ظلم نہیں کرو گے کہ تم ان سے سود طلب کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر آپ نے کسی کو سود پر قرضہ دیا اور اگلا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، اگر تنگ دست ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس تنگ دست کو مہلت دو نا بھائی، مہلت دینے پر بھی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پر موت واقع ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی نیکی تو تھی؟ اس نے کہا مجھے تو اور کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، بس مجھے اتنا یاد آ رہا ہے کہ میں نے اپنے نوکر سے کہا تھا جو میری طرف سے معاملات کرتا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کو قرضہ معاف کر دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے چونکہ میرے بندوں کو معاف کیا تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو حکم یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر انتظار کرنا ہوگا اس کی آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم معاف ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کہ دنیا میں تمہاری تعریف ہوگی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے یار، اس نے مجھے قرضہ معاف کر دیا، اور آخرت میں پھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اِن کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے، کس بات کو؟
اے الجزیل فی العقبہ، کہ آخرت میں تمہیں بہترین بدلہ ملنے والا ہے، اگر اس چیز کو جانتے ہو تو معاف کر دو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس میں لٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے کیے کا، وہم لا یظلمون، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں کم کر دی جائیں اور ان کی برائیاں بڑھائی جائیں، ایسے نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو دین کا، تو آپ چونکہ تداین کے اندر خود دین کا ترجمہ ہے اور آگے دین کا لفظ آ رہا ہے تو تجرید کرو گے نا، اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور جب تم معاملہ کرو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرضے کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو اس قرضے کو لکھ دیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ، کمی بیشی نہ کرے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہیں کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح سکھایا ہے اس کو اللہ پاک نے لکھنا، اسی طرح لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ اچھا سبق پڑھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو کہے آپ سبق پڑھا کے دیکھا، آپ کو نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ اچھی نظم پڑھ سکتے ہیں، یار نظم سناؤ، نہیں سنا سکتا، آپ اچھی تلاوت کرتے ہیں، یار تلاوت سناؤ، نہیں سناتا ہوں، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کسی نعمت سے نوازے تو پھر اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو خط کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آپ سے کوئی لکھنے کا مطالبہ کرتا ہے تو فرمائے لکھ لیا کرو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے، مدیون کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی یادداشت کے لیے دین کو لکھوا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ اپنے رب سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور مت کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، ایسے نو کہ قرضہ اس کے اوپر 10,000 ہے اور 8,000 لکھ دے، نہیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، تو مدیون لکھوا رہا ہے نا دوسرے سے، کیونکہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدیون چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے باپ نے قرضہ لیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدیون جس کے لیے قرضہ لیا گیا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ گونگا ہوتا ہے، اب وہ خود نہیں لکھ سکتا، اب کیا کرے؟ اب فرمایا کہ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُّهُ، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، آگے آ رہا ہے کہ اس کا ولی لکھوائے، سمجھ رہے ہو بات؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، صفیًا، اگر وہ بے وقوف ہے یعنی پاگل، او ضعیفاً، یا کمزور ہے یعنی بچہ، او لا یستطیع ان یمل، یا یہ کہ ہے تو بڑا لیکن طاقت نہیں رکھتا ہے وہ لکھوانے کی، کس وجہ سے؟ اہل خرسن، گونگا پن کی وجہ سے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اب چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل اور انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر لکھنے پر بھی گواہ طلب کرو، 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، وہ بھی ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، تو مرد 1 ہو اور عورتیں 2 ہو، کیونکہ عورت کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ان تضل احداہما، یہ کہ اگر بھول جائے ان 2 میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ توجہ ہے، میں نے حضرت شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب کا جو زندگی میں پہلی دفعہ بیان سنا جمعے کا، 1998 کی بات ہے، کراچی میں میرا پہلا سال تھا، تو حضرت نے جمعے کے اندر ان آیتوں پر بیان فرمایا، تو یہاں ایک واقعہ سنایا۔ حضرت فرماتے کہ میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، تو پرنسپل نے بچے سے کہا کہ امی کو بتانا کہ اتنے دن کی چھٹی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ
امی کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ ابو تیرے کو یاد نہیں آ رہا ہے؟ یوں اس کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ ابو کو بتانا کہ اتنے دن چھٹی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عورتوں کو یاد رہتا ہے، مرد کو یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا تیری بات تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں نزل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعتاً جب مرد اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو مرد کا حافظہ عورت سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ نے درس کے دوران ایک عجیب واقعہ سنایا تھا، اللہ پاک ہر عالم کو محفوظ فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب جو ہم سے درجات میں آگے تھے، وہ ہم سے پہلے فارغ تھے، ہم متاخر تھے، جب ایک موقع پر ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہا ہے۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ تو ایک اچھے عالم گزرے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو کہا یار یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی اچھے عالم تھے، ہم سے پہلے آپ فارغ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، کہتے وہ رو پڑا، کہا کہ میرا حافظہ اتنا تو خراب ہو گیا ہے کہ میں بسا اوقات فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ فجر کی سنتیں کتنی رکعتیں ہیں، دوسرے بتاتے ہیں 2 رکعتیں، تو پھر جا کے پڑھتا ہوں۔ تو جو اللہ ذہین بنانے پر قادر ہے وہ گدھے بنانے پر بھی قادر ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے حافظے پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی نعمت کا قدر کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے آپ کو ذہین بنایا ہے تو معاصی اور فسق و فجور اور گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا ذہن صاف ستھرا رہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور مت انکار کریں گواہی دینے سے، اذا ما دعوا، جب بھی ان کو بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور مت اکتا جاؤ اس بات سے کہ تم اس کو لکھو، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کے وقت تک، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اے لوگو یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ زیادہ مضبوط کرنے والی ہے گواہی کو، کیونکہ گواہی بھی گواہ کے لیے لکھی ہوئی تحریر کے مطابق دینا آسان ہوتی ہے نا۔ وعدنا، اور یہ لکھنا زیادہ قریب کرتا ہے اس بات کے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، معاملہ لکھا ہوگا تو کسی قسم کا شک شبہ آپ کو نہیں ہوگا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرا، مگر یہ کہ تجارت نقدی ہو، تجارت حاضر ہو مانا تجارت نقدی ہو تو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ ہو تجارت نقدن تدیرونہا، جس کو تم پھیرا رہے ہو یعنی کر رہے ہو، بینکم اپنے درمیان میں، یدن بیدن، ہاتھ در ہاتھ اگر کر رہے ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ادھار پر کر رہے ہو تو لکھنے کی ضرورت ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم مت لکھو اس کو، یہ کہ تم نہ لکھو اس کو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب یدن بھی بے ہو رہی ہو نا تو بھی مستحب یہ ہے کہ تم بے پر گواہ قائم کرو۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ قائم کرو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم بے شرح کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ نقصان دیے جائے لکھنے والے کو، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ہی گواہ کو۔ توجہ ہے بیٹے، علامہ نصفی رحمہ اللہ مدارک میں فرماتے ہیں کہ کاتب کو نقصان دینے کا مطلب یہ ہے کہ کاتب کو بلا کر کے اس سے لکھوایا بھی جائے اور پھر اس کو مزدوری نہ دی جائے، تو یہ کاتب کا نقصان ہے۔ اگر کاتب اپنی کتابت کی مزدوری طلب کرے، آپ نے اس کو عقد اجارے پر لیا ہے تو مزدوری دینی پڑے گی، اس کو نقصان نہیں دو۔ ولا شہید، گواہ جو ہے سرحد میں رہ رہا ہے، اب اس کو یہاں کراچی کے اندر گواہی دینی پڑتی ہے، وہاں سے جو آئے گا کسی کی گواہی کے لیے تو اس کو کرائے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ جہاں سے آ رہا ہے تو اس کو کرایہ دینا پڑے گا، تو لہٰذا کاتب کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا اور گواہ کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس طرح کرو گے، کیا مطلب اگر تم نقصان دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ ہے تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو اس کے مخالفت میں،
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتے تمہیں اللہ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہ پاؤ کسی کاتب کو، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو اب رہن رکھو قبضے کی حالت میں۔ توجہ ہے، اگر آپ سفر میں ہو، کوئی معاملہ کرتے ہو دین کا، وہاں پر کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اب فرمایا کہ فرحان، صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا ہدایہ کے اندر کہ جب مصدر مقرون بالفا ہو تو بمعنی امر کے ہوتا ہے کتاب الرحم کے اندر، تو یہاں ریحان امر کے معنی میں ہے فرحان۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہیں پاتے ہو کوئی کاتب، فریحان مقبوضہ تو رہن رکھو، رہن قبضے کی حالت میں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر امین بنائے تم میں سے بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا تھا اپنی امانت میں، یا اپنی امانت کو ادا کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو آپ ادا کریں، کیونکہ امانت کے اندر خیانت کرنا منافق کا کام ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ اپنے رب سے یہ امین۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور وہ جو چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو گناہ گار ہو، پس شان یہ ہے کہ پھر گناہ گار ہوگا اس کا دل۔ ارے بھئی پورا گناہ گار ہوگا یا دل گناہ گار ہوا؟ دل کو تعبیر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رئیس الاجزاء ہے روح المعانی، لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَجْزَاءِ وَرَئِيسُهَا کیونکہ تمام اعضاء کا سردار کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، صحیح بخاری۔ کہ جب انسان کا دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہے تو پھر سب اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ پاک ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات، یہاں سے آخری رکوع، للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور توحید کا چوتھی دفعہ بیان سورہ بقرہ کے اندر، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے دلیل وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اور اگر تم ظاہر کرو گے اس بات کو جو تمہارے دل میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا چھپاؤ گے، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ تو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔ تو اللہ کی توحید براق وہی الوہیت کے لائق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ جب قرآن کریم حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر المعانی میں اور امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ تو بھی اللہ پاک اس کا حساب لے گا، یعنی وسوسوں پر بھی اللہ پاک حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، قرآن کریم کے اندر یہ حکم بڑا بھاری آ گیا ہے، اس پر ہمارا عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح کرو گیا کیا؟ بنی اسرائیل نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا تم کہو سمعنا و اطعنا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا۔ تم کیا کہو؟ سمعنا و اطعنا۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے کہا سمعنا و اطعنا تو رب ذوالجلال کو رحم آ گیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تمہیں تمہارے وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے رہا ہوں، جتنا بچ سکتے ہو بچو بس۔ اللہ، دل میں آنے والے خیالات 5 طرح کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حاجس، دوسرا ہوتا ہے خاطر، اور تیسرا ہوتا ہے حدیث النفس، چوتھا ہوتا ہے ہم، اور پانچواں ہوتا ہے عزم۔ حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر المعانی میں ان 5 قسموں کو ایک شعر کے اندر ذکر کیا۔ مراتب القصد خمس حاجس ذکروا،
فخاطر فحدیث النفس فاستمع یلی ہم فعزم کلها رفیت سوى الاخیر ففیہ الاخذ قد وقع. فاستمع اور قد وقع ہم مزن ہے. آلوسی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلے چار ہیں یہ معاف ہے. یہ جو عزم جو دل کے اندر آدمی کسی گناہ کا انتہائی پختہ ارادہ کرتا ہے کہ ہر حال میں مجھے کرنا ہے تو اس پر پکڑے. اس کے علاوہ وسوسات کے درجے میں ہے اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے وسوسے کو معاف فرمایا ہے. وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات شیطان آپ کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا. اللہ پاک کے متعلق آپ کے دل کے اندر اعتراضات ڈالے گا، کبھی آخرت کے متعلق اعتراضات ڈالے گا، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی بزرگ نے کہا کہ جب میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو میں اور خوش ہوتا ہوں، اشاش بشاش ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وسوسے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. وسوسے کی مثال ایسے ہی سمجھے کہ آپ کو شیشے پر ایک بیٹھتی ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے تو بظاہر آپ دور سے کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ شیشے میں ہے، لیکن حقیقت میں شیشے کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے. تو اس نے شیشے کے اندر کوئی خرابی پیدا کی نہیں کی. تو اس مکھی کا بیٹھنا نہ بیٹھنا برابر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ جو آدمی کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی سمجھو. جس طرح مکھی شیشے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس طرح یہ وسوسہ بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ باتیں چونکہ کتابی نہیں ہے تو نوٹ کر دو اپنے پاس کہ وسوسے کی مثال مکھی کی طرح ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. مثال شیشے کا دے دی. اللہ. تو بزرگ نے کہا کہ جب میرے دل میں وسوسہ آتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. فرمایا کہ خوش کیوں نہ ہوں؟ شیطان چونکہ وسوسے ڈالتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، وہی باتیں میری زبان پر لائے. لیکن میں اس کا مقصد ہے مجھے پریشان کرنا، اور میں خوش ہوتا ہوں تاکہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو. تو شیطان کو مزید تکلیف ہوتی ہے نا. تو میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو میں نے پریشان کیا، شیطان مجھے پریشان نہیں کر سکا. بس اوقات طالب علم آتے ہیں استاد اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں نا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ وسوسہ آئے تو اس کو لعنت کر کے خوش ہونا چاہیے آدمی کو، تاکہ شیطان کا اور جو ہے نا شیطان کی ہمت افزائی نہ ہو. فزادوہم رہقا. شیطان کو کس نے بڑھایا تھا سرکشی میں؟ انسانوں نے بڑھایا تھا نا. اس کو بڑا سمجھ کے اعوذ بسید حاضر وادی کہہ کر کے. ابو داؤد میں پڑھا تھا نا کہ جب کوئی اللہ کے رسول کا جب جانور پھسلا تو صحابی کوئی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا تیس شیطان تباہ اور برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ. جب آپ اس طرح کہو گے تیس شیطان، تو شیطان کہے گا میں بہت بڑا معتبر ہوں، میں نے گرایا ہے. پھر تو فرمایا کہ اتنا بڑا ہو جائے گا کمرے کے جتنا. لیکن جب آپ اعوذ باللہ پڑھو گے تو اس صورت میں اتنا چھوٹا ہو جائے گا کذباب مکھی کے جتنا. پھر جب وسوسہ آئے تو دیکھو وسوسے کی مثال سانپ کی طرح سمجھے. اگر سانپ آپ کی قمیص کے اندر آ جائے تو دانے دارے سے بچاؤ کہ اس آپ قمیص کے اندر سانپ کو دیکھتے رہو گے، پی ایچ ڈی کرو گے، ہاں بلکہ کیا کرو گے؟ سانپ کو نکالنے کی کوشش کرو گے نا. تو جب وسوسہ آئے تو وسوسے کو رکھنا نہیں ہے بلکہ وسوسے کو دور کرنا ہے اور خوش ہونا ہے تاکہ شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے. بات سمجھا سکا ہوں؟ اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. پس بخش دیتا ہے جس کو چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہ کو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اس کو معاف کرے، جس کے لیے چاہے اس کو پکڑ کرے. ایک جج ہے، اگر دوسرے کے جرم کو معاف کرے تو یہ جج مجرم ہے، لیکن اگر اپنے جرم کو معاف کرے تو اس کی مرضی ہے نا، بل معاف کر سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا ایمان لایا ہے رسول نے اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والوں نے بھی، کل آمن باللہ و ملائکتہ، ہر کسی نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، ہر کسی نے ایمان لایا، لیکن رافضی بے ایمان نے نہیں لایا کتابوں پر ایمان، رسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، لا نفرق بین احد من رسولہ اور ہم فرق نہیں کرتے ہیں اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں بھی، کس کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے؟ ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، ہر کسی کو اللہ کا برابر رسول مانتے ہیں، گو فضیلت میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو کیا کہا؟ سمعنا واطعنا کہا، میری نازل کردہ ایمانیت پر ایمان لایا، اور جو میں نے احکام نازل کیے ان پر بھی انہوں نے ایمان لایا۔ یہودیوں کی طرح یوں نہیں کہا سمعنا وعصینا، بلکہ کیا کہا علیہ ایمان نے؟ سمعنا واطعنا، غفرانک، بخش دے اللہ ہمیں، اے اغفر غفرانک، مفعول مطلق ہے، یا اسأل غفرانک، اللہ میں آپ کی مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں آپ کی، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور آپ ہی کی طرف ہے لوٹنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ کسی بھی نفس کو مگر اس کے وسعت کے بقدر، یعنی جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس سانپ وسوسے کو کیا کرو؟ دور کرو۔ لہا ما کسبت، کسی بھی نفس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے خود کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر وہ وبال ہے جو اس نے خود کیا، اس کا وبال ہوگا، دوسرے کا گناہ، دوسرے کے گناہ کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب مت پکڑ فرما ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، اگر بھول کی وجہ سے ہم کوئی کام چھوڑ دیں، بس اوقات ایک نمازی نماز کا پکا ہوتا ہے، پھر وقت پر اگر کسی وقت نماز نہیں پڑھائے نا عشاء کی تو نماز کے بغیر ہی سو جاتا ہے، اس کو نماز یاد ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے تو روزانہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آج وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کے ذہن میں بات نہیں رہی، وہ تو سمجھ رہا کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہم سے چھوٹ جائے بھول میں اس کو معاف فرما، اس پر پکڑ نہیں فرما۔ او اخطانا، یا اللہ جس معاملے کے اندر ہم خطا کریں اس میں بھی ہماری پکڑ نہیں فرما۔ تو اللہ معلوم فرماتے ہیں کہ نسیان سے مراد ترک فعل ہے، اور اخطانا سے مراد عصیان اور نافرمانی ہے، یعنی اللہ ہماری نافرمانی کو بھی معاف فرما۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب مت اٹھا ہمارے اوپر یا مت رکھ ہمارے اوپر اسرا ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ آپ نے اس بوجھ کو رکھا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے، وہ کون؟ کل یہود، جس طرح اللہ یہودیوں پر آپ نے بوجھ رکھا اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر مت رکھ۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہود کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی دے دے، ہمیں کیا حکم ہے؟ 40واں حصہ، لیکن ان کو کیا حکم تھا؟ چوتھائی حصہ۔ اور اگر ان کے کپڑے کو نجاست لگے تو حکم تھا کہ اس جگہ کو کاٹ دو۔ اسی طرح اگر ان کے کھال کو، جسم کے کھال کو کوئی نجاست لگے تو قطع جلد آدم، جیسے ابو داؤد کے اندر ہے کہ وہ کھال کاٹ دیتے تھے۔ ان کو احکام شاقہ تھے، مسلمانوں کو سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ تم کہو کہ اللہ ہمارے اوپر اس طرح کے مشکل احکام مت ڈال جس طرح کے پچھلی قوموں پر آپ نے ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب مت اٹھوا ہمیں ایسے احکام لا طاقت لنا بھی جس کی ہمیں کوئی طاقت نہ ہو، واعف عنا اور اللہ چشم پوشی فرما ہم سے، واغفر لنا اور معاف کر دے ہم کو۔ تو علامہ نصبی فرماتے ہیں واعف عنا یعنی اغفر صغائرنا، اور واغفر لنا بلکہ سنو
واعف عنا یعنی ہمارے کبیرے گناہوں کو معاف فرما، اور واغفر لنا یعنی ہمارے صغیرے گناہوں کو معاف فرما، اور ورحمنا اللہ ہم پر رحم فرما۔ کہاں؟ میزان کے وقت جب ہمارے اعمال ترازو کے اندر تول رہے ہو تو اللہ وہاں پر ہمارے اوپر رحم فرما، اگرچہ ہماری نیکیاں نہ ہو تو بھی اللہ اپنے رحم اور کرم سے ہمارے ترازو کو بھاری فرما۔ انت مولانا اور بے شک اللہ آپ ہمارے کارساز ہو، فانصرنا علی القوم الکافرین پس مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ بفضل تعالی سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، جان لو کہ سورہ آل عمران مدنی ہے، نزول میں اس کا نمبر 89 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 3 ہے، 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر چونکہ آل عمران کا تذکرہ آ رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل و آل عمران علی العالمین، چونکہ آل عمران کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس لفظ کے ساتھ پوری صورت کو نام دیا گیا تسمیۃ الکل باسم الجزء، کل کو جز کا نام دینے کے لحاظ رکھتے ہوئے۔ سورہ آل عمران کا سورہ رب بقرہ سے متعدد وجوہ سے ربط اور جوڑ ہے، لیکن اس سے پہلے اس سورت کی اہمیت سمجھے۔ جیسے میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں سنایا تھا، الاتقان کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھتا جد فی آیوننا تو ہماری آنکھ میں بڑا آدمی بن جاتا تھا۔ تو مانا سورہ آل عمران بھی سورہ بقرہ کی طرح اہم سورتوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چمکدار سورتیں پڑھا کرو، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، قیامت کے دن یہ بادل بن کر آئیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں پر جب اللہ پاک کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں یہ آپ کے اوپر سایہ کریں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنز السلوک سنن دارمی میں ہے کہ یہ فقیر آدمی کا خزانہ ہے، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ سنن دارمی میں واقع ہے، دراصل بخار آ رہا ہے بہت، نہیں میرے کو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ضرورت نہیں پڑے۔ حضرت اصیل کے نام سے ایک تابعی گزرے ہیں، سنن الدارمی میں اس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی سانپوں کی وادی میں چلا گیا کہ وہاں جو بھی جاتا تھا سانپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، سانپ نے اس کو ڈھنسا، شام کا وقت تھا، 2 بندوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا اب تو یہ مرنے والا ہے یقیناً، لیکن پھر اس نے ان دونوں کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ یہ بچ جائے گا، واقعی الحمدللہ صبح تک وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کے فضائل ہیں۔ بہرحال سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ کے ساتھ متعدد وجوہ سے جوڑ اور ربط ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں یہود اور نصارہ کی مذمت کا بیان تھا، لیکن اجمالاً غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سورہ بقرہ میں یہود کی مذمت تفصیل سے آئی
اور اب سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کی مذمت تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کے شروع میں آسمانی کتابوں کے نزول کا بیان تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو سورہ آل عمران کے اندر ان کتابوں کے تعین کا بیان ہے کہ وہ کتابیں کون سی ہیں۔ فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل، یہاں پر اللہ پاک نے باقاعدہ نام بیان فرمائے۔ نمبر 3، سورہ بقرہ کے آخر میں آیا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو سورہ اے اللہ ہماری کافروں پر مدد فرما، کون سے کافروں پر تعین نہیں تھی۔ تو سورہ آل عمران میں نصرانیوں کا بیان آیا تو کفار کی تعین آ گئی کہ اللہ نصرانیوں پر ہماری مدد فرما۔ نمبر 4، سورہ بقرہ کے مرکزی مضامین 6 تھے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ اور امور مصلحہ۔ 12 امور انتظامیہ کا بیان ہوا تھا اور 6 امور مصلحہ کا۔ سورہ آل عمران کے اندر ابتدائی 4 مضامین کا بیان ہے، توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ان 6 میں سے 4 کا بیان ہے۔ اس اعتبار سے بھی دونوں صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ مضامین ایک ہی ہیں۔ نمبر 5، سورہ بقرہ میں گائے کے ذبح کا حکم دے کر کے غیر اللہ کی پوجا کی مذمت بیان کی گئی۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی مذمت کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 6، سورہ بقرہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ کا ذکر اجمالاً تھا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اور پھر فرمایا کتب علیکم القتال۔ تو سورہ آل عمران کے اندر قتال کی تفصیل کا بیان ہے، اس طرح کے واقعہ احد کا تفصیل سے بیان ہے۔ اس صورت یعنی سورہ بقرہ میں قتال کا حکم آیا، سورہ آل عمران میں بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب محمد نے قتال کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، سورہ بقرہ میں شہیدوں کے متعلق بتایا گیا کہ شہید احیاء اللہ کے یہاں زندہ ہے۔ تو سورہ آل عمران میں ایک اور زیادتی بتائی گئی، عند ربہم یرزقون، کہ صرف زندہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے یہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، سورہ بقرہ میں بیان آیا یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ پاک اپنا ملک جس کو چاہے عطا کرے۔ تو سورہ آل عمران میں بھی آیا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو آپ چاہیں ملک دے دے اور جس سے آپ چاہیں ملک چھین لے۔ تو جو مضمون وہاں ہے وہی مضمون یہاں ہے۔ نمبر 9، سورہ بقرہ میں امت محمدیہ کی فضیلت کا بیان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے خیاراً، ترجمہ کر چکا ہوں۔ تو اس صورت یعنی سورہ آل عمران میں امت محمدیہ کی افضلیت کا بیان آیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 10، سورہ بقرہ کے شروع میں نزول قرآن کا بیان آیا، دوسرے پارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس صورت یعنی سورہ آل عمران میں اس قرآن کریم کے آیتوں کے قسموں کا بیان ہوا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، کہ کتاب اللہ کی آیتیں 2 قسم پر مشتمل ہے، کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ نمبر 11،
سورہ بقرہ کے شروع میں تقوی اور فلاح کا بیان ہوا، ھدی للمتقین اولئک هم المفلحون، تقوی اور فلاح کا بیان ہوا۔ تو سورہ بقرہ کے آخر میں بھی تقوی اور فلاح کا بیان آیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ نمبر 12 سورہ بقرہ میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثیت کا بیان ہوا۔ تو اس صورت یعنی سورہ آل عمران میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثیت کا بیان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کے اندر مرکزی مضامین 4 ہیں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید کا مجموعی طور پر اس سورت میں 5 مقامات پر بیان ہے۔ نمبر 1 سورت کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر یہاں توحید پر 3 طرح کے دلائل ہیں۔ دلیل وحی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، کہ کتاب نے بھی یہ گواہی دی ہے، نزل علیک الکتاب یعنی وحی نے بھی یہ گواہی دی ہے، اور انزل التوراۃ والانجیل کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء سے اللہ رب العالمین کی توحید پر دلیل عقلی ہے۔ تو سب سے پہلے مقام پر جہاں توحید کا بیان ہے تو وہاں پر 3 دلائل آئے: دلیل وحی، دلیل نقلی از کتب سابقہ اور دلیل عقلی۔ دوسرے مقام پر جب توحید کا بیان آتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو وہاں پر بھی 3 دلائل نقلیہ کا بیان ہے کہ اللہ کے توحید کی گواہی اللہ پاک نے گزشتہ کتابوں میں دی، تو دلیل نقلی بن گیا کہ کتابوں کی گواہی ہے۔ اور پھر فرشتوں نے گواہی دی، علماء صلحاء نے گواہی دی، تو 3 دلائل نقلی آ گئے۔ تیسرے مقام پر بتایا جا رہا ہے کہ جب دلائل عقلیہ نقلیہ سے ثابت ہے کہ اللہ کی توحید برحق ہے، تو پکار اور حاجت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو یہ توحید کا بیان کتنے مقامات پر ہو گیا؟ 3۔ نمبر 4 وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ نمبر 5 وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ 5 مقامات پر نصارہ کو سمجھانے کے لیے توحید کا بیان فرمایا گیا۔ پھر رسالت کا بیان وہ انبیاء علیہ السلام کے میثاق کے ساتھ ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، صحیح پڑھ رہا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اے نبیو جب تمہاری زندگی میں محمد کے نام سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو یہاں سے اس بات رسالت کا بیان ہوا کہ محمد اللہ کے وہ نبی ہے کہ انبیاء سے بھی پہلے ان کی نبوت کا اقرار لیا گیا ہے۔ پھر توحید پر چونکہ 5 شبہات کا جواب ہے، تو رسالت پر وارد ہونے والے 3 شبہات کا جواب ہے۔ توحید پر پہلا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، کہ وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کا روح ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اس کو اپنا کلمہ اور روح قرار دیا تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کا اللہ پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، اور وہ تعلق ابنیت کا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جواب آیا کہ یہ آیت متشابہ ہے،
کیونکہ قرآن کی آیتیں دو قسموں پر ہیں، محکم اور متشابہ، اور یہ آیت کیا ہے؟ متشابہ ہے، جبکہ محکم آیت سے ثابت ہے کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، تو محکم آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ متشابہ آیت کو لے کر کے محکم کو مت چھوڑو، کیونکہ محکم کے ہوتے ہوئے متشابہ کے پیچھے وہ جاتا ہے جس کے دل کے اندر کجی اور ٹیڑھ ہو۔ دوسرا اشکال انہوں نے توحید پر یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوڑھی والے کو ٹھیک کرتا ہوں، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں نا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر اللہ مدد نہیں کرتے؟ تو جواب آیا انی جئتکم ببینۃ من ربکم، یہ جتنی بھی چیزیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزے کے بارے میں سب کے سب یہاں تک کہ مولوی احمد رضا بھی ملفوظات کے اندر اہل حق کے ساتھ متفق ہوئے کہ معجزے کے اندر فعل اللہ کا ہوتا ہے، صرف عزت جو ہے نا نبی کے ہاتھ پر صادر ہونے کی وجہ سے نبی کی ہو جاتی ہے، باقی معجزے کے اندر نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پورا قرآن ابھی باقی ہے، تفصیلات آئیں گی تمام مسائل کی انشاءاللہ تفصیل سے۔ اللہ، تیسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ہمیں اپنی پوجا کا حکم دیا ہے۔ تو جواب آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اعلان کر رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم کیوں بکواس کرتے ہو؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کوئی نبی نبوت ملنے کے بعد اپنی عبادت کی دعوت دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ، دو اشکالات ہو گئے۔ تیسرا، بلکہ تین اشکالات ہو گئے، تین ہو گئے نا۔ اب اشکالات توحید پر تین ہو گئی کہ اللہ کا کلمہ ہے، نمبر دو معجزات دکھاتا ہے، اور نمبر تین خود اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا، تو تین ہو گئے نا شبہ، تینوں کے جوابات آ گئے۔ چوتھا شبہ یہ تھا کہ حضرت مریم جو ہے نا بے موسم پھل اپنے لیے حاضر کرتی تھی، تو مانا متصرف الامور تھی نا، اس کی قدرت چلتی تھی۔ جواب آیا ہوا من عند اللہ، اس نے خود کہا کہ اللہ نے بھیجے ہیں، اس میں اس کا کوئی تصرف نہیں تھا۔ پانچواں اعتراض یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں بیٹا پیدا ہوا، تو یہ بھی اس کے متصرف الامور ہونے کی دلیل ہے۔ جواب آیا کہ اس نے اللہ سے مانگا تھا، ہاں، اس نے اپنی طاقت نہیں دکھائی ہے۔ اور پھر رسالت پر وارد ہونے والے تین شبہات کا جواب ہے۔ شبہ نمبر ایک، اس نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ جواب ہے کہ نہیں، یہ تمہارا اختراع ہے، ہمیشہ سے اونٹ کا گوشت حلال رہا ہے، صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری عرق النساء کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا، کسی عارضے کی وجہ سے حقیقت میں اونٹ کا گوشت کبھی بھی حرام نہیں ہوا، لہذا میں نے کوئی انبیاء کی مخالفت نہیں کی ہے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ سب کا قبلہ مسجد الحرام رہا اور اس نے نیا قبلہ بنایا، اس نے انبیاء کی مخالفت کی۔ جواب، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر تو قبلہ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک لوگوں کا قبلہ رہا ہے، گو بیت المقدس درمیان میں رہا ہے، تو اصلی قبلہ مسلمانوں کا کون سا ہے؟ کعبہ ہے۔ تیسرا اشکال انہوں نے یہ کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو پھر اس کو غزوہ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ جواب آیا کہ اذ تحسونہم، غزوہ احد کے اندر تو وہ معاملہ آیا کہ آپ ان کو قتل کرتے جا رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ پھر تم سے غلطی ہوئی کہ تم نے مرکز کو چھوڑا، تو پھر فتح جو ہے وہ شکست سے تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں پر جو شکست آئی وہ در حقیقت صحابہ کرام کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اذ غدوت اہلک سے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء سے چوتھے مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ سمجھ گئے ہو خلاصہ؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے توحید کا بیان، الف لام میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ اللہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا اسم اعظم دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا سورہ آل عمران کے شروع والی آیت میں۔ اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں کون سا اسم اعظم ہے؟ اس کی تعین نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، دلیل وحی کا بیان، جی ہاں، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اتاری آپ پر کتاب برحق، حق کے ساتھ اتاری۔ کیا مطلب؟ اظہارا للحق، تفسیر معالم التنزیل، کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ کتاب حق کو ظاہر کرے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس کے آگے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے آئے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور پھر اللہ پاک نے اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن کریم سے پہلے۔ توجہ ہے؟ کراچی کے اندر ایک فرقہ ہے، دراصل یہ اہل قرآن پرویزیوں کا ایک فرقہ ہے، لیکن انہوں نے ذرا کچن اپنا علیحدہ بنایا ہے۔ محمد شیخ کے نام سے ان کا ایک سربراہ گزرا ہے، کراچی میں رہتا تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے کراچی سے بھاگ گیا اس ڈر کی وجہ سے کوئی مجھے قتل نہ کر دے۔ تو اس بدبخت نے یہ ایک تحریک چلائی ہے کہ تورات اور انجیل یا زبور کا کوئی اصل نہیں ہے، اللہ نے صرف اور صرف آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک ہی کتاب نازل فرمائی، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے، جبکہ یہاں قرآن کریم سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ من قبل، اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن کریم سے پہلے۔ پھر آگے آ رہا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے تورات اور انجیل نہیں تھے نا۔ اگر ان کے بقول آدم علیہ السلام سے لے کر کے ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، پھر تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک قرآن ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر ہے کہ تورات اور انجیل کب نازل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل نہیں تھا نا۔ تو تورات اور انجیل کی نفی قرآن کی نفی ہو گئی نا، کیونکہ ان کے نزدیک تورات، انجیل اور قرآن سب ایک ہی ہے۔ سمجھ رہے ہو باتیں؟ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ بھی ایک قسم کا فرقہ ہے۔ ہدی للناس، فرمایا کہ تورات اور انجیل کو اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن سے پہلے، ہدی للناس،
اس عالم میں کہ یہ تورات اور انجیل ہدایت تھے لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل فرمایا فرقان کو. اے جنس الکتب، یہاں فرقان سے مراد تمام کتابیں ہیں، کیونکہ تمام کتابیں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتی ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بدلے لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ مخفی نہیں اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سورت کا شان نزول ملاحظہ فرمائیں جو علامہ واحدی متوفہ 468 نے اسباب النزول میں نقل کیا. شان نزول اس طرح ہے کہ دراصل یہود نصارہ کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں 3 افراد خاص تھے، عاقب، سید اور ابو الحارث. ان تینوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی. تو یہ 60 افراد کا وفد جب مسجد نبوی میں پہنچا، صحابہ فرماتے کہ ایسا وفد ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. کیا ہی خوبصورت لباس اور کیا ہی جبے اور کبے، جیسے خمینی آ گیا. سمجھے؟ تو پھر انہوں نے عصر کا ٹائم ہوا تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہوئے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے؟ کہا جی ہاں. پھر بھی مومن مسلم ہے. ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم صلیب کی پوجا نہیں کرتے؟ کہا جی ہاں. پھر بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم خنزیر نہیں کھاتے؟ کہا کہ جی ہاں کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو آپ کوئی دلیل بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح چل رہا تھا نہیں بیٹے، آپ اس کو کیوں حرکت کرتے ہو؟ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اگر بیٹے نہیں تو کیا ہے؟ کیا کوئی بھی بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہی ہے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فانیت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہاں جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تصویر کو اللہ پاک نے ماں کے رحم میں بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ ہاں جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ وہ ماں کے حمل میں آیا یا نہیں آیا؟ کہا جی ہاں آیا. آپ نے فرمایا کہ جب وہ باہر آیا تو اس کو غذاؤں وغیرہ کی کھانے پینے کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ کہا جی ہاں سب کچھ ضرورت پڑی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے نا، جو خاصیات باپ کی ہوتی ہیں وہی بیٹے کی ہوتی ہیں. اللہ پاک کھانے سے، پینے سے، غذاؤں سے، پیدا ہونے سے، حمل سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. پھر تو حضرت عیسیٰ کو بھی ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے ابن نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں. سمجھ گئے ہو بات؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور واللہ وہ ذات ہے جو تصویر بناتے ہیں تمہاری رحموں میں جس طرح چاہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ، العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، فرمائے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. اب اس کتاب کی آیتیں 2 قسم کی ہیں. دراصل یہ پہلے شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلمہ و روح منہ، اللہ کا روح ہے. تو جواب آیا کہ ان متشابہ آیتوں کو پیچھے کیوں جاتے ہو؟ دراصل قرآن کریم کے اندر آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم متشابہ آیتوں کا ہے اور دوسرا محکم آیتوں کا ہے. تو کتاب کے عقائد اور احکام کا مدار ہن ام الکتاب، وہ محکم آیتوں پر ہے. متشابہ آیتوں کے پیچھے جانا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک فرماتے وہی متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. ان کا غرض کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا.
تو فرمایا کہ ان متشابہ آیاتوں کے پیچھے نہیں جاؤ، محکم پر آؤ. کیونکہ میں نے بھی آپ ذرا سے عرض کیا تھا کہ اہل بدعت کا مذہب بھی کیونکہ نصرانی مذہب سے ماخوذ ہے، تو جو حرکتیں ان کی تھی وہی حرکتیں ان کی ہیں. بہت ساری حرکتیں میں ان کی مشابہ بتا چکا ہوں، صرف ایک آج بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نصرانی روح منہ متشابہ آیات کے پیچھے لگتے تھے، اس طرح اہل بدعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کے لیے یا حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے متشابہ آیاتوں کے پیچھے لگتے ہیں. مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات. اب اس آیت کے تحت حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ متشابہ ہے، اور پھر مولوی احمد یار گجراتی نے جال حق کے اندر بھی کہہ دیا ہے کہ یہ آیت کریمہ متشابہ ہے. باوجود اس کے ایک بعد کا مولوی ہے عمر اشتروی، اس نے کتاب لکھی مقیاس نور، تو اس نے اس آیت کریمہ سے نبی علیہ السلام کے نورانیت پر استدلال کیا. وہی متشابہ آیاتوں سے استدلال کرنا کن کا کام ہے؟ نصرانیوں کا. اور وہی کام کن کا ہے؟ اہل بدعت کا. ہمارے ایک ساتھی کا کسی بریلوی کے ساتھ مناظرہ ہوا حاضر ناظر پر، تو اس نے قرآن کی آیت پیش کی نا، النبی اولا بالمومنین انفسہم، کہا کہ نبی اولا بمانا اقرب، نبی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو جب ہر مومن کو اپنی جان سے زیادہ قریب ہے تو من حاضر ناظر ہے نا ہر کسی کے پاس. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ تمہارے مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے متشابہ آیتوں کے تشریح میں خزان العرفان میں لکھا ہے کہ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہے. متشابہ آیت ہر اس آیت کو کہتے ہیں جس میں چند معنی ہو سکے. تو آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کی بھی کم از کم دو معنی ہو سکتی ہیں. تو نے ترجمہ کیا اقرب، جبکہ تیرے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے مالک اور مختار، کہ نبی اہل ایمان کے جانوں پر ان کے جانوں سے بڑھ کر مالک اور مختار ہے. تو ترجمہ کر رہا ہے اقرب، تو ترجمے مختلف ہو سکتے ہیں بقول آپ کے. تو پھر آپ کے مولوی کے بقول یہ آیت متشابہ کہلائے گی آپ کے اصول کے مطابق. تو متشابہ آیتوں سے استدلال کرنا کن کا کام ہے؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہو. مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا. جب مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں اب یہ آیت نہیں پڑھنا. مولوی صاحب نے کہا کہ میں ہر تقریر میں یہ آیت پڑھ کر تیرے اوپر چشمہ کرتا رہوں گا. اس نے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ پھر مجھے کون سا شوق ہے تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کا؟ ورش اقبال کارو کا. اللہ سمجھ میں آئی یہ کچھ بات؟ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو، منہ آیات، اس میں سے کچھ آیتیں محکمات محکم ہیں، یعنی واضح ہے احتمال سے. ہن ام الکتاب اے حفظت من الاحتمال، مدارک. ہن ام الکتاب، یہی مدار ہیں کتاب کا. وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. یہاں پر فیض کاشانی کہتا ہے کہ محکم آیت ان سے مراد حضرت علی ہے اور متشابہ آیات سے مراد ابو بکر عمر ہے. کیسا خبیث ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو پھر وہ اتباع کرتے ہیں ان آیتوں کا جو متشابہ ہیں، منہ اس قرآن میں سے. مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے مطلب تک، اس کے مطلب کو طلب کرنا. وما یعلم تاویلہ، حالانکہ ان متشابہاتوں کے مطلب کو نہیں جانتا ہے الا اللہ، مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ جو مضبوط ہیں کس میں؟ علم میں. یہاں پہ حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ لا یعلم المتشابہ الا اللہ، وہذا قول ابن عباس وغیر واحد، کہ متشابہ کا علم صرف اللہ کو ہے. یہی ابن عباس اور دیگر صحابہ کا قول ہے. کبیر یعنی تفسیر کبیر میں سے یہ بات نقل کر رہا ہوں. تو ان کے نزدیک وقف کس پر کرو گے؟ الا اللہ پر. وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتا ہے اس کے مطلب کو الا اللہ، مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ جو مضبوط ہیں علم کے اندر، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اس پر.
کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے. یہ تو بے وقوف ہیں اور بے عقل ہیں، بے دردی کہاں سے سمجھیں گے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو بریلیوں جیسا مت بنا، مت کجی ڈال ہمارے دلوں میں بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر دے من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہو عطا کرنے والے. اور ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہو لوگوں کو لیوم لا ریب فیہ، لام بمنفی کے، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اللہ جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک وہ اللہ مخالفت نہیں کرتے اپنے وعدے کی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، دو چار چائے کے گھونٹ لے لو. اللہ، آج عجیب بات ہے. دیکھو میں الحمدللہ روزانہ چائے پی کر آتا ہوں، آج ہوا کہ این ٹائم پر دودھ خراب ہوا، چائے میں ڈالا اور دودھ خراب ہوا. میں نے کہا چلو سب چاہیے ابھی دے دو، ابھی کون دودھ لائے گا جلدی. نہیں بس ابھی صبر کرو، چائے سے پہلے دے دینا. بس لڑکے، بیمار آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگتا، گولی تھوڑی دیر کے بعد کھاتے ہیں، صبر کرو. اللہ، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہرگز نہیں ٹالیں گے ان سے ان کا مال ان کو نہیں بچا سکے گا. ولا اولادہم، اور نہیں ان سے ٹالیں گے عذاب کو ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے شیئن کچھ بھی. واولئک هم وقود النار، اور یہ لوگ ہی ہیں جہنم کی ایندھن. تو سورت کے اندر جو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بساؤ کا تخفیف دنیوی ہے، تخفیف اخروی ہے، زجر ہے، شکری وغیرہ ہے. تو یہاں سے تخفیف دنیوی کا بیان کہ ان مشرکین مکہ کا حال کذاب آل فرعون، فرعون والوں کی طرح ہے. اے حاضر الکفرۃ فی تکذیب الحق، کذاب آل فرعون، مدارک، کہ یہ کافر بھی فرعون والوں کے طریقے پر ہیں. والذین من قبلہم، اور ان کے طریقے پر جو ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون، آپ کہیے کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور پھر تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. اللہ، دراصل جب غزوہ بدر میں کفار کی شکست ہوئی، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، تو مشرکین نے مسلمانوں کو کہا کہ ہم غزوہ احد میں تمہارے پاس دوبارہ آئیں گے، احد میں ملاقات ہوگی. اور کعب بن اشرف بھی مشرکین کے پاس چلا گیا، 60 افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر کے قدم بڑھا ہوا ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مشرکین بڑے اترائے کہ اب جو ہے ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للذین کفروا، کہیے کافروں سے، ستغلبون وتحشرون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون، اور جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور کیا یہ برا بچھونا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک ہے تمہارے لیے ایک آیت کریمہ. اللہ، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک ہے تمہارے لیے نشانی اس معاملے میں کہ دو جماعتیں آپس میں ملی. یہ جو کافروں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت آپس میں ملی، کافروں کا لشکر 1000 اور مسلمانوں کا لشکر 313 ہے. 313 نے جو 1000 کو شکست دی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ بلا شبہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راہ میں، واخری کافرتن، اور دوسری کافر تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے مثل ظاہری آنکھ میں. مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن یہ کفار اپنی آنکھ میں ان کو اپنے ڈبل کا مثل کر رہے، ڈبل کا تصور کر رہے تھے کہ مسلمان، چونکہ ان کا لشکر 1000 کا تھا نا، اپنا ڈبل سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر کتنے پر مشتمل ہے؟ 2000 پر. اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے
313 مسلمانوں کو ان کی آنکھ میں 2000 کا بنا کر کے دکھایا تاکہ وہ ڈر جائے، ان کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ پاک تائید کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کی چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، مراد عقل والے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے عورتوں کے خواہشات کے محبت کو، والبنین اور بیٹوں کے محبت کو۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بیوی ایک نہ ہو، کم از کم 4 ہو، لیکن ہمت کسی کی بھی نہیں ہے۔ والبنین، اور کہتے ہیں کہ بیٹے بھی ہوں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جمع کیے ہوئے ڈھیر مل جائیں سونے کے اور چاندی کے، مقنطرہ جمع کیے ہوئے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے مل جائیں۔ والانعام، اور چوپائے مل جائیں۔ والحرث، اور کھیتی مل جائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ارے یہ ہے دنیا کی زندگی کا سامان۔ یہ کون سی اچھی چیز ہے؟ توجہ ہے۔ امام اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک عورت کے پاس کھڑا تھا، وہ برتن صاف کر رہی تھی، اس کے پاس ایک پرانا بیکار سا کپڑا تھا جس سے برتن دھو رہی تھی۔ اچانک کتا آیا اور اس کے اس بیکار کپڑے کو لے گیا۔ یہ پریشان ہوئی تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اخذ المتا، کتا جو ہے نا وہ میرا متا لے کر گیا۔ تو حضرت اسمعی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس دن سے مجھے متا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ متا کا معنی کیا ہے، حقیر اور بیکار چیز۔ تو جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہیں متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس خوبصورت لوٹنے کی جگہ ہے وہ جنت۔ قل او نبئکم، آپ کہیے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، اے لوگو اس سے زیادہ بہتر کی، یعنی دنیا سے بہتر چیز کی میں تمہیں خبر دوں؟ وہ یہ ہے للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جو بہیں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ حیض سے، نفاس سے، بول براز سے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی ان کے ساتھ۔ اللہ کی رضا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ مختصر کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ رضوان کے اندر تنوین برائے تقلیل ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی اگر کس کو مل جائے، فرمایا وہ اکبر کیا ہے، بہت بڑی رضا ہے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، اپنے ان بندوں کو، یقولون ربنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین، مولوی صاحبان یہ الصابرین منصوب آ گیا تو اس سے پہلے فعل امدہ تشریح کے طور پر کہا جائے گا، یعنی امدہ الصابرین، میں مدح بیان کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ تو پتہ چلا کہ اصل جو مقام اور مرتبہ جس استغفار کا ہے وہ سحری کے وقت ہوتی ہے، رات کے چھٹے حصے میں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہاں سے توحید باری تعالیٰ کا بیان 3 دلائل نقلیہ کے ساتھ کہ گواہی دی ہے اللہ نے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، واولو العلم، اور علم والوں نے، ای الانبیاء والعلماء، مدارک، قائما بالقسط، قائم رہتے ہوئے انصاف پر۔ اللہ نے، فرشتوں نے، علماء نے انصاف پر قائم رہ کر کے گواہی دی ہے، کیا؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، علامہ نصوی فرماتے کہ دین یہ بدل ہے لا الہ الا اللہ سے، کہ ان سب نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ان سب نے گواہی دی کہ دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا، اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کسی بھی دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ سمجھ گئے ہو مفہوم؟ اس پر گواہی آئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب،
اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے الا من بعد ما جاءهم العلم. زجر ہے یار. اہل کتاب نے اختلاف کیا کب؟ بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، باغین حسد کے بنیاد پر، بینہم آپس میں، کہ ان میں نبی کیوں آیا مشرکین مکہ میں، ہم میں سے آتا نا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ جو انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پر بے شک اللہ پاک جلد حساب چکانے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، توحید کے اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر یہ نصارے اور آج کے بدعتی آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے تو فرمایا آپ ان سے کہو اسلمت وجہی للہ، میں مشرک نہیں بن سکتا کیونکہ میں اپنے رب کے لیے گردن جھکا سکتا ہوں، جھکا دیا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑے اس بات میں کہ ہمارا دین برحق، فقل آپ کہیے اسلمت وجہی للہ، میں نے فرمان بردار بنایا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے. ومن اتبعن، اور میرے متبعین نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرمان بردار بنایا. وَقُلْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہی اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں یعنی مشرکین سے، اسلمتم، بتاؤ مسلمان ہو گئے یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ مسلمان ہو جائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اب بے شک یہ پھر ہدایت یافتہ کہلائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فقط تیرے اوپر تو، آپ کے اوپر تو پھر پیغام پہنچانا ہے اور بس. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہاں سے زجر بلکہ شکوا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو. علامہ نصفی فرماتے ہیں ان ظالموں نے صبح کے وقت 43 انبیاء کو قتل کیا، پھر اس کے بعد 112 افراد نے ان کو کہا او ظالموں انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ جنہوں نے انصاف کا حکم دیا تو ان کو بھی قتل کر دیا. تو ایک ہی دن کے اندر 43 پہلے اور 112 بعد میں، حساب آپ خود لگائیں. یہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دو یعنی ان کو خبر دو دردناک عذاب کی. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ گر گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے مددگار. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے میرے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، مانا کتاب کا علم دیا گیا. اب ان ظالموں کو یدعون الی کتاب اللہ، ان کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، پھر اعراض کرتی ہے ایک جماعت ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ روح گردانی اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن کے لیے. وغرہم، ان کو دھوکہ دیا، فی دینہم، ان کے دین کے اندر، ما، کون سی بات نے، نحن ابناء اللہ و احباہ مدارک، کسی دن ان کو دھوکہ دیا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ما کانو یفترون، جو یہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے اس بات نے. وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، فرمائے تو دنیا ہے، پس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے ان نصرانیوں کو، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہیے اے اللہ ملک کے مالک، اے اللہ شہنشاہ بادشاہ. شہنشاہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اخنع اسم عند اللہ، سب سے جو گندا نام ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اس شخص کا ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں شہنشاہ کا نام نہیں ہے. محمد کا نام ہے، احمد کا نام ہے، حاشر اور عاقب کا نام ہے، لیکن شہنشاہ کا نام نہیں ہے. لیکن مولوی احمد رضا اللہ پاک کے بیان کردہ ناموں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ناموں پر راضی نہیں ہوتا.
یہ نبی علیہ السلام کو ادا کے بخشش میں یوں خطاب کرتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں۔ بہرحال تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر آئے جو صحابہ سے حضرت سلمان فارسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام خود آئے، آپ نے خود اس پر کدال ماری تو ایک کچھ ٹوٹا اور پھر ایک اتنی روشنی نکلی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روم اور فارس کے شہروں کو مجھے اس روشنی میں دکھایا گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ فتوحات ہوں گی۔ اور آپ نے دوسری مار ماری تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مدین اور دیگر علاقے میرے لیے روشن ہو گئے، یعنی ان میں مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ تو منافقین بدبختوں نے مذاق اڑائی، صحابہ سے کہا عجیب بات ہے، تم پیشاب کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہو اور پھر خواب دیکھتے ہو فتوحات ہوں گی کہ ایران فتح ہوگا اور کسرا فتح ہوگا، قیصر فتح ہوگا، ویسے ہی تم لوگوں کی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، قل آپ کہیے اللہم اے میرے اللہ، اللہم میں یہ جو آخر میں میم ہے نا بیٹے، یہ لفظ اللہ کا عوض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہم، عوض اور معوض کا جمع ہونا صحیح نہیں ہے، تفسیر مدارک۔ تو یا اللہ میں، اللہم میں میم بمانا کس کے ہے؟ یا کے، اے یا اللہ۔ اللہم اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تو تل ملک من تشاء، آپ دیتے ہو ملک جس کو چاہو۔ ایک موقع پر آپ نے ابو بکر کو دیا، پھر عمر کو دیا، پھر عثمان کو دیا، پھر علی کو دیا، چاروں کی خلافت برات۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور آپ چھینتے ہو ملک کو ان سے جن کو آپ چاہو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ عزت دیتے ہو جس کو چاہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ ذلیل کرتے ہیں جس کو چاہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، ہر چیز کا بھلائی آپ کے پاس۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو داخل کرتے ہو دن میں۔ وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو داخل کرتے ہو رات میں۔ جب اللہ پاک دن میں رات کو داخل کرتے ہیں تو دن بڑھ جاتا ہے، رات کم ہو جاتی ہے، اور جب رات کے اندر دن کو داخل کرتے ہیں تو رات بڑھ جاتی ہے اور دن کم ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ نکالتے ہو زندہ کو مردے سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ نکالتے ہو مردے کو زندہ سے۔ توجہ ہے، آپ نکالتے ہو زندہ کو مردے سے، مرغی کے انڈے سے آپ بچہ نکالتے ہو، اور آپ نکالتے ہو مردے کو زندہ سے، مرغی سے آپ مردہ انڈا نکالتے ہو۔ لیکن تفسیر قرطبی کے اندر حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ اللہ پاک مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے، ہاں، مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر جیسے نجس آدمی سے نکالتے ہیں۔ اس میں رد ہے اہل بدعت کا جو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اس کا نام تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نہیں تھے بلکہ چچا تھے، چچا سے آدمی نکلتا ہے۔ تو تفسیر قرطبی والا کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک نے زندہ کو مردے سے نکالا جیسے کہ آزر سے ابراہیم کو نکالا، اور پھر مردے کو زندہ سے نکالا جیسے کنان نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام سے نکالا۔ تو مردہ نکالا کس سے؟ زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور اب رزق دیتے ہو جس کو چاہو بغیر حساب، حساب کے بغیر، اللہ بغیر حساب کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، یہاں سے بائی کاٹ کا کہ مت بنائے ایمان والے کافروں کو، نصرانیوں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ۔ ومن یفعل ذلک، جو کرے گا اس طرح، فلیس من اللہ، اے فلیس من حزب اللہ، قرطبی فلیس من حزب اللہ، بس وہ نہیں ہوگا اللہ کی جماعت میں سے، فی شیء کچھ بھی، الا ان تتقوا منہم تقاتا،
مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے بچنا، تو پھر آپ ان کے ساتھ موالات کا اظہار کر سکتے ہو کہ یار ہم بھی تیری طرح کافر دوست ہیں. نہیں سمجھے ہو بات. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اکراہ ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کفر کا اظہار کروں، تو آپ زبان پر کفر کا اظہار کر کے ان کو کہہ سکتے ہو کہ آپ میرے دوستوں میں بھی تمہارا دوست ہوں یار، کوئی بات نہیں ہے. لیکن دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو پھر مسئلہ نہیں. تو پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر اور قرآن کے اندر تقاتن ہے. کیا ہے؟ تقاتن، جس سے کیا مراد ہے؟ اکراہ. اہل سنت کے یہاں اکراہ ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس سے تفسیر ابن جریر میں ہے التقات التکلم باللسان وقلبہ مطمئن بالایمان. تقات کیا ہے کہ زبان کے ساتھ کفر کا اظہار کرنا اور دل میں ایمان کا ہونا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں سے مراد اکراہ ہے نا. شیعہ مولوی مقبول احمد دہلوی وہ اس مقام پر اپنے ترجمے مقبول میں لکھتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ تقاتن نہیں تھا بلکہ تقیتن تھا. قرآن میں تقیہ تھا لیکن سنیوں نے چالاکی کر کے تقیتن کو تقاتن بنا دیا ہے، تو لہذا تقیہ قرآن سے ثابت ہو گیا. بس اوقات لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہمارے کتب میں بھی آتا ہے. قال الحسن البصری رحمہ اللہ التقیۃ الی یوم القیامہ، صحیح بخاری جلد ثانی. لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں سے مراد کیا ہے؟ اکراہ. اور اکراہ تو قرآن میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور ابن عباس سے بھی میں نے یہ تفسیر حوالے سے اس لیے بیان کی، اس میں سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے من کفر کہ قلبہ مطمئن بالایمان. اس تقیہ سے مراد وہ روافض والا تقیہ نہیں ہے جس کا دوسرا نام حقیقت میں کیا ہے؟ جھوٹ. اللہ جھوٹ کی اجازت نہیں دیتے. اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وہ اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے. لہذا کافروں کے ساتھ دوستی رکھ کے اللہ کے غصے کو دعوت نہ دینا. اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا. قُلْ آپ کہیے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدو یا ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن آپ پاؤ گے، اس دن آپ پاؤ گے، بلکہ اس دن پائے گا ہر نفس ما عملت، جو بھی اس نے کیا ہوگا، من خیر، خیر اور نیکی میں سے، محضرا، اس کو کیا پائے گا؟ حاضر. وما عملت من سوء، اور ظاہر پائے گا اس کو جو اس نے کیا تھا برائی میں سے. تودو، اب ہر نفس چاہے گا، یہ گناہگار نفس چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش کے اس نفس اور جہنم کی طرف ہانکنے کے درمیان میں دوری ہوتی، امدن، ایک مدم بعیدا، دور والی مسافت کی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وہ اللہ ڈراتے تمہیں اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر.